بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیتے ہوئے عمران خان اب ہار رہے ہیں، وہ ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کی سیاست کا اب میرا خیال ہے کہ جو عروج تھا وہ عروج وہ اپنا دیکھ چکے، اور خاص طور کے اوپر جب سے ان کو نکالا گیا، جس وقت تک وہ حکومت میں تھے تو وہ ڈیفینیٹلی بہت ان پاپولر ہو چکے تھے۔ پی ٹی آئی بہت ان پاپولر ہو چکی تھی۔ جو بھی انہوں نے بیانیہ دیا، اس بیانیے کے بعد وہ اگین بہت پاپولر ہوئے پاکستان میں۔ بہت پاپولیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے میرا خیال ہے کہ کسی بھی دوسرے لیڈر کی پاپولیرٹی سے میرا خیال 40% سے پلس ان کی پاپولیرٹی ہوگی، جو کہ بہت بڑی پاپولیرٹی تھی۔ لیکن میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سب کے باوجود ایک تو یہ پاپولیرٹی گراف آپ اب دیکھیے گا، کوئی آپ آئندہ سروے آنے دیں، اور میں چونکہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ بہت سے جب آپ کو انٹریکشن سے لوگوں کو پتہ لگتا ہے جو عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی چند دن پہلے، مطلب ایک ہفتے تک جو عمران خان صاحب کے بارے میں بہت زیادہ پر امید تھے، بہت زیادہ پازیٹیو تھے، وہاں پہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ مایوسی بھی دیکھی گئی۔ لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک بند گلی میں اپنے آپ کو بند کر چکے۔ وہ انہوں نے جو بند گلی میں داخل ہوئے، وہ خود اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی پولیٹکس کے ساتھ، اپنی جو بھی ان کا اپنا کیا دھرا تھا، جس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اور وہ بھی ان پچھلے 3-4 مہینوں میں جب انہوں نے کہا کہ میں بہت پاپولر ہو گیا ہوں، اور وہ یہ سمجھا کہ جی لوگوں کی طاقت کی وجہ سے میں بہت پاورفل ہو گیا، اور انہوں نے وہ باتیں کی جو کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی طرف سے وہ باتیں ہوں گی یا ان کی پارٹی کی طرف سے باتیں ہوں گی۔ لیکن انہوں نے مس کیلکولیشن ہوئی ان کے پارٹ کے اوپر، اور اس مس کیلکولیشن کی اب ان کو مار پڑ رہی ہے۔ اب یہ ڈیمیج کس طرح کنٹرول ہوگا، وہ کس طرح سے دوبارہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آئی ایم ناٹ ویری کلیئر۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ کل جس طرح انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس کہہ لیں یا ٹیلی ویژن کے اوپر جو ان کی میں نے اسپیچ سنی، تو اب وہ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ ان کو اب شاید ریئلائزیشن اس بات کی ہے کہ جو کچھ اس وقت فوج کے ساتھ جس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں، اور جو میں بار بار کہتا رہا، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے مت خراب کریں۔ میں یہ بھی ان کو کہتا رہا کہ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب نے جب تعلقات خراب کیے انہوں نے، اور مریم صاحبہ نے خاص طور کے اوپر ان کی اسٹیٹمنٹس کے وجہ تعلقات خراب ہوئے تو وہ بہت ڈیمیج ہوئے، اور پھر انہوں نے لرن یہ کیا کہ انہوں نے پہلے خاموشی اختیار کر کے تو پھر واپس وہ اپنی جگہ کے اوپر آئے۔ انہوں نے پھر فوج کے متعلق، فوج کی لیڈرشپ کے متعلق بات کرنا بالکل چھوڑ دی، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے تعلقات اب اس لحاظ سے کہ کم از کم ان کی پارٹی کے تعلقات نارملائز ہوئے۔ اب ظاہر ہے گورنمنٹ میں ہیں، شہباز شریف صاحب گورنمنٹ میں ہیں، اور جو کہ ایک ڈیفینیٹلی اب ایک طرف وہ ہے، ایک طرف عمران خان صاحب جو جن کے بہت ہی زبردست قسم کے تعلقات تھے فوج کے ساتھ، جن کو 2018 میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پلس، بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس میں ظاہر ہے ملٹری کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ایجنسیز کے بھی لوگ ہوتے ہیں، جس میں ہماری سپریم کورٹ کے بھی لوگ، کچھ ججز ہوتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جس طریقے سے عمران خان صاحب آئے، پھر جس قسم کی ان کو زبردست قسم کی فل سپورٹ دی گئی، لیکن پچھلے 3-4 مہینوں کی جو ان کی پالیٹکس تھی، انہوں نے ایسا کچھ غلط کیا کہ اب میرا نہیں خیال کہ ان کے حالات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاص طور کے اوپر ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جو جس قسم کی باتیں، مطلب ہے کہ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کل انہوں نے کہ یہ سازش ہے، ایک موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی مطلب پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان یہ جو گلف کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ تو اگر غور کریں عمران خان صاحب، تو اس کے سوللی رسپانسبل، انفارچونیٹلی میں کہوں گا سوللی رسپانسبل عمران خان صاحب خود ہیں۔ ڈیفینیٹلی فرض کریں شہباز گل صاحب نے کوئی بات کی، یا ان کے لوگ جو بات کرتے رہے، یا ان کے سوشل میڈیا کے لوگ جو بات کرتے رہے، تو عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ سب کچھ بات کرتے رہے، اور اس کے اوپر یعنی کہ اور اس طرح کی باتیں ہوئیں، اس طرح کی کیمپینز چلائیں گئی، اس طرح کے ٹرینڈز ہوئے فوج کے اگینسٹ، کہ میں بار بار آپ کو بتایا، وارن کرتا رہا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی غلط سائڈ کے اوپر جا رہی ہے پی ٹی آئی، یہ بہت غلط سائڈ کے اوپر عمران خان صاحب جا رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے بات سنی نہیں، اور اب حالات ایسے ہیں کہ ان کو یہ بات ریئلائز ہو چکی ہے کہ یہ بہت غلط کچھ ہو چکا۔ وہ اب ٹھیک ہے کانسپریسی تھیریز کی بات کر رہے ہیں کہ جی کیا کوئی سازش تھی جو شہباز گل نے کہا، اور شہباز گل نے جو کہا اس کو
کنڈیم کرنا چاہیے تھا، بغیر کسی ifs اینڈ بٹس کے، بغیر کسی کنڈیشنز کے عمران خان صاحب کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. اگر وہ فرض کریں کہ ان کو ایک تو جینوئنلی ایک چیز غلط ہے، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کے اپنے ادارے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی کسی قسم کی کنڈیمنیشن ان کی طرف سے نہیں آئی. بلکہ میں آفرین ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ غلط بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے اس شہباز گل کو ڈانٹا بھی، اور وہ یہ کہ کوئی کس طرح سے فوج کے متعلق، اپنے اداروں کے متعلق اس قسم کی بات کر سکتا ہے. تو انہوں نے جو باتیں کی پرویز الہی صاحب کو اگر یہ ریئلائزیشن ہے تو ظاہر ہے عمران خان صاحب تو بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو باقی جو رہنما ہیں، انفارچونیٹلی کسی نے بھی کنڈیمنیشن نہیں کی کہ جو شہباز گل نے کہا وہ غلط کہا، اس کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ زیادتی تھی، وہ بہت ہی سو اب یہ ہے کہ جی گل نے کہا، شہباز گل نے، گورنمنٹ چلے کہتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ملاپ سے ہوا، لیکن یہ تو سازش، سب سے بڑی سازش اگر کوئی تھی تو وہ پھر شہباز گل نے کی، اور اس کے پیچھے جو بھی تھا یہ تو پھر عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ پتہ کروانا چاہیے کہ کون اس کے پیچھے تھا. اچھا یہ چلیں ہو گیا، اور پھر مطلب ہے کہ بہت سی باتیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. پچھلے اس سے پہلے جو ٹرینڈ چلا، اور وہ ابھی پھر وہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سازش کر رہا ہے اور پھر لڑائی کروا رہا ہے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان. وہ جس قسم کا ٹرینڈ چلا جب یہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا، اور جس قسم کے ٹویٹس ہوئے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو کہا کہ آپ کو دیکھیں ان کی کنڈیمنیشن کرنی چاہیے، اور میں ایون اس وقت کہا جب میرا خیال ہے کہ ابھی شاید تھوڑی دیر بعد ہی ٹی وی چینلز کے اوپر شاید اناؤنسمنٹس آنا شروع ہو گئیں کہ جی ایک جہاز جو ہے، ایک ہیلی کاپٹر جو ہے، وہ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ وہ کس سائٹ کے اوپر ہے. ابھی یہ نہیں، کریش کا نہیں پتہ لگا تھا کہ کریش ہو گیا، لیکن میں نے اس وقت ان کو کہا کہ یہ بڑی خطرناک قسم کی، یہ گندی قسم کی، گھٹیا قسم کی ٹویٹس ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس صرف نہیں ہو رہی، مجھے خود واٹس ایپ کے اوپر موصول ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ٹویٹس مجھے موصول ہوئے، پتہ نہیں کس کس کو ملے ہوں گے وہ جو ٹویٹس ہیں اس قسم کے بیہودہ ٹویٹس. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ بہت بڑی، یہ جو لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان کا تعلق ہے تو ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس قسم کی کسی نے کوئی بات نہیں کی، انفارچونیٹلی میرے کہنے کے باوجود نہیں کی. اور اب کہا جا رہا ہے جی کہ پتہ نہیں وہ کیا ہوا. لیکن دیکھیں اس کی وجہ سے سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو، ان جو پچھلے کوئی 8-10 دن میں جو سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوئے، پہلے اس قسم کے ٹویٹس اور ٹرینڈس کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے، اور اس کے بعد جو شہباز گل نے جس قسم کی باتیں کی، جو کوشش کی کہ بغاوت ہو جائے، مطلب ہے کہ انسائٹمنٹ تھی، کلیئر کٹ انسائٹمنٹ تھی، اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اس کو بھی مطلب ہے کہ جو ہے آپ نہیں کر رہے، کنڈیمنیشن آپ اس کی نہیں کر رہے، اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کر رہے. انفارچونیٹلی تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کی مطلب آپ کہتے ہیں کہ سازش ہے. یہ کہنا کہ جی فوج کے بارے میں، یہ کہنا اپنی فوج کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہ جی وہ ہینڈلرز تھے، امریکہ نے سازش کی ان کی حکومت اتارنے کے لیے، اس سازش کے لیے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے مطلب انہوں نے نام نہیں لیے، لیکن انہوں نے کہا مطلب انڈائریکٹلی سب کو پتہ ہے، وہ جو ٹاپ آرمی چیف اور ان لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہینڈلرز تھے، انہوں نے اس سازش کو یہاں پہ امپلیمنٹ کروایا. اس سے بڑی مجھے بتائیں کہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے کہ اس سے بڑی گالی کوئی فوج کے کمانڈ اور فوج کے بارے میں نہیں ہو سکتی. آپ میں یہی کہتا ہوں کہ انٹرفیئرنس کے بارے میں چلیں، وہ کہتے رہیں کہ جی انٹرفیئرنس پالیٹکس میں کرتی ہے فوج، یا اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، کرتی رہی ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن اس طرح کا الزام لگانا، تو یہ جو آپ، تو وہ بھی کیا سازش تھی؟ کس نے آپ کو کہا کہ جی اس لائن کے اوپر چڑھیں؟ اگر سازش معلوم کرنی ہے تو سازش معلوم یہ کریں کہ کس نے حوصلہ دیا اور کس نے یہ جو گل ہیں، شہباز گل کو کہا کہ وہ اس قسم کی بات کریں آ کے ٹیلی ویژن چینل کو اوپر. اگر آپ نے سازش معلوم کرنی ہے تو کہ کس نے سازش کی، جس نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی کہ آپ یہ والی پٹی پڑھنا شروع کر دیں کہ امریکہ کی سازش جو ہے وہ
ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے توسط سے انہوں نے ہینڈل کا کردار ادا کر کے تو وہ سازش پاکستان کے خلاف کی. یہ کس نے آپ کو کہا؟ یہ آپ کو بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر، اور پھر اتنے ٹرینڈز چلائے گئے اس کے بعد، مطلب ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ جو ملٹری کمانڈرز ہیں ان کے بارے میں انتہائی نازیبا قسم کے الفاظ، اور جنرلی وہی لوگ جو پی ٹی آئی کے جو کلیم کرتے تھے پی ٹی آئی کو، اور آپ جا کے دیکھیں اور پھر ان کو چھوڑ دیں. آپ اپنے پی ٹی آئی کے آپ جو سننے والے ہیں، آپ کہ اگر دوست یار، آپ خود بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہوں گے، آپ دیکھیں کہ جس قسم کے میسیجز واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہوتے تھے، اس میں کس قسم کی زبان اور کس قسم کی باتیں آرمی چیف کے بارے میں ہوتی تھیں، کس قسم کی باتیں فوج کے بارے میں ہوتی تھیں. یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بھی کانسپریسی کس نے کی ہے؟ یہ بھی عمران خان صاحب کو مطلب کہ معلوم کرنا چاہیے کہ اگر واقعی ان کے خلاف کانسپریسی تھی تو یہ کانسپریسی کس کی وجہ سے ہوئی، اور کس نے یہ کانسپریسی کی، کس نے ان کو اس قسم کی جو پٹی بڑھائی یا ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی ان کے فالوورز میں کہ جی وہ ہر دوسرے دن ٹرینڈز، اور ایک دن دو تین مطلب ہے کہ ٹویٹرز کے اوپر ٹاپ موسٹ ٹرینڈز چلاتے رہے وہ اپنے فوج اور فوجی جو آپ کے ٹاپ کمانڈ ہے ان کے اگینسٹ، اور کسی نے نہیں روکا، کوئی کنڈمنیشن نہیں ہوئی. میں پھر انفارچونیٹلی یہ بھی سازش بتائیں نا کہ عمران خان صاحب کہ کس نے سازش کی کہ آپ کو روکا کہ آپ اس طرح کے جو غلط قسم کے ٹرینڈز تھے آپ ان کو کنڈیم نہ کریں، جبکہ آپ کو کہا گیا، میں نے خود کنوے کیا عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ اس وقت کہ آپ کو ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے اور سختی سے کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن نہیں کنڈیمنیشن ہوئی. تو کس نے یہ سازش کی؟ نیوٹرلز کو کہہ کے جانور کہہ کے کہ جی نیوٹرل مطلب ہے کہ جی جانور ہوتے ہیں، تو ان کو جانور کہنا، ان کو میر جعفر، میر صادق، اس قسم کے القابات دینا، یہ کس نے سازش کی؟ یہ بھی آپ وہ کریں. تو ابھی بھی یہ کہ جی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جی اس طرح کی مطلب ہے کہ آپ جب اوور آل دیکھتے ہیں تو یہ سازشی تھیوریاں جی کہ ہاں یہ سازش ہوئی ہوگی، یہ سازش سے مطلب ہے کہ ہر چیز سازش آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اپنا قصور بیسیکلی آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا کیا آپ سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں آپ نے کی. اور ڈسپائٹ دا وارننگز، سب نے آپ کو وارن کیا کہ خدا کا واسطہ اس طرح نہ کریں. بہت سے لوگوں نے وارن کیا کہ جی آپ اس طرح نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس بات کے اوپر کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی اس انٹرفیرنس سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو نکالنے کی حد تک میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں. میں نے اپنا کالم لکھا، میں نے کالم اپنے وی لاگ میں بھی آپ کو سنایا. میں نے یہ بھی لکھا کہ سیاستدان کیسے استعمال ہو رہے ہیں یا ہوئے یہ بھی میں نے لکھا. میں نے یہ بھی کہا کہ جو سارا جو یہ تھا اس میں اللیگل مینز استعمال ہوئے، یہ آرگینک نہیں تھا، سب کچھ میں نے کہا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے باوجود میں ایک بات ضرور کہتا تھا ان کو، عمران خان صاحب کو میں نے خود کہا تھا ان کو کہ جو بھی کچھ ہو وہ غلطی مت کریے گا جو میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی. اور اس غلطی کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو 2 سٹیپس پیچھے جانا پڑا، اور پھر ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اگر ہم نے فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹ کیا تو نقصان سب سے زیادہ انہی کا ہوگا. اور وہ ظاہر نقصان ان کو ہوا، لیکن پھر انہوں نے اس سے سبق سیکھ کے تو وہ پیچھے چلے گئے اور اس کے بعد اپنی مطلب ہے کہ انہوں نے کرٹیسزم بالکل چھوڑ دیا، سب کچھ کر دیا. عمران خان صاحب نے بالکل یہ بڑا کلیئر تھا کہ جی فوج کے بارے میں تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں کروں گا. بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا سب کچھ، لیکن وہ کچھ کر دیا انہوں نے، اور وہ کچھ کہا انہوں نے اپنے انٹرویوز میں اور اپنی باتوں میں کہ وچ از انبلیویبل. اور میں تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. اور پھر بہت سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور ان کے فالوورز بھی کہ جی طاقت ہماری ہے، طاقت لوگ ہیں، ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہے اور وہ ہے، پتہ نہیں سب کچھ. تو یہ جو طاقت شاکت جو ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. طاقت یہ سب جو ہے نا، جس وقت ٹیبلز ٹرن ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے جی، اور آپ کی طاقت شاکت سب ایک جگہ رہ گئی ہوتی ہے. اب مجھے صرف یہ آپ بتائیں کہ یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو کہ بڑی کلیئرٹی تھی، اور آج سے میرا مطلب ہے ایون 2-3 ہفتوں پہلے تک مجھے کلیئرٹی تھی کہ الیکشن ہوں گے اور عمران خان صاحب جیت جائیں گے. اب میں یہ بات نہیں کر سکتا. اب تو مجھے پہلے تھوڑا سا اگر میں فرض کریں کہ وتھ سم ڈاؤٹ کہتا تھا، اب مجھے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جس قسم کے کیسز اب ان کے اگینسٹ بن چکے ہیں، جس قسم کے کیسز میچور ہو چکے ہیں،
اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفیکیشن سے کیسے بچیں گے. اب اس میں بھی آپ بتا دوں، وہ کہتے ہیں نا کہ سازش ہے. یہ ہے کہ توشہ خانہ کے تحفے انہوں نے لیے خود اور وہ بیچے اور جو بھی کچھ کیا یہ کسی نے سازش کی تھی؟ ان کو کہا تھا کہ جی آپ بس تحفے لے لیں اور آپ پھر ان کو بیچ دیں؟ کیا یہ سازش تھی؟ پھر اگر آپ نے جب لے لیے اور آپ نے بیچ دیے اور بیچ کے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، ڈکلیریشن نہیں دی، اور جو کہ قانونی طور کے اوپر آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب آپ نے وہ پیسہ ریسیو کر لیا ایک تحفے بیچ کے اور آپ نے ان کو وہاں پہ ڈکلیئر نہیں کیا، تو کیا یہ کسی نے سازش کی تھی آپ کے اگینسٹ کہ یہ چیز آپ نہ کریں؟ تو جس نے یہ سازش کی پھر آپ اس کو خود ڈھونڈیں. اس کے علاوہ، اور یہ بات ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس کے اوپر میں 1% بھی مجھے اب شک نہیں ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو ریفرنس چونکہ جا چکا ہے اور یہ اسی کویشچن کے اوپر ہوگا. مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن عمران خان صاحب کی کیسے مطلب ہے کہ وہ ٹل سکتی ہے. بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان، بینگ MNA، قانون کے تحت وہ ڈکلیریشن دینے کے پابند تھے. انہوں نے وہ ڈکلیریشن دی اور وہ انڈر اوتھ ڈکلیریشن دیتے ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے جب دی اور اپنا پیسہ جو ان کو مل چکا تھا، جو پیسہ ان کے پاس جیب میں تھا، اور وہ انہوں نے شو نہیں کیا، تو وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ جبکہ سپریم کورٹ کا جج، میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کو اس لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور وہ ایک الیکشن کمیشن کے جو ڈیکلریشن تھا ان کے سامنے ڈیکلیئر کیا تھا، جو پیسہ ان کو ریسیو ہونا تھا لیکن ریسیو ہوا نہیں تھا، وہ پیسہ بھی ان کی جیب میں نہیں آیا تھا. وہ پیسہ جو ان کو ملنا تھا وہ کیوں نہیں آپ نے ڈکلیئر کیا؟ حالانکہ وہاں پہ تو گنجائش بھی بنتی تھی، اس کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو یہ تو بہت ہی اسٹرانگ کیس تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اسی طرح ایکولی میں جو بہت ہی زیادہ مجھے وہ ہے کہ جی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کیس سے کیسے عمران خان صاحب بچ سکتے ہیں. جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، چلیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اکاؤنٹس تھے ان میں جو ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج کر کے ہی، کیونکہ وہ تو اکاؤنٹنٹ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے سب کچھ، کہ جی اس لیے میں اس کا تو ذمہ دار نہیں ہو سکتا. چلیں وہاں پہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا وہاں پہ ان کو رعایت مل جائے، وہاں پہ مل سکتی ہے شاید رعایت ان کو. یہ مجھے بتائیں کہ ان کو کیسے رعایت مل سکتی ہے کہ 2 اکاؤنٹس ایسے، یعنی PTI کے 2 ایسے اکاؤنٹس جو عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں کے ساتھ کھلوائے، جو انہوں نے خود کھلوائے بینکس میں، اسلام آباد کے 2 بینکس میں، حبیب بینک کے 2 بینکس تھے، ایک ڈالر اکاؤنٹ ہے، ایک پاک روپی اکاؤنٹ، جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دستخطوں کے ساتھ کھلوائے، اور ان اکاؤنٹس کو کھلوائے، اور اس میں ظاہر ہے ٹرانزیکشنز بھی ہوئیں، جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئیں، میرا کوئی 1.5-2 کروڑ تو کم از کم مجھے پتا ہے کہ اتنی ٹرانزیکشن کم از کم ہوئی تھی ان میں. تو وہ 2 اکاؤنٹس آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. یہ بھی کنسیلمنٹ بڑی خطرناک چیز ہے. چلیں باقیوں کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کیا بتا، وہ پارٹی کا مجھے بتایا نہیں، اکاؤنٹنٹ نہیں بتایا، اس نے نہیں بتایا، اس نے نہیں بتایا. یہ اکاؤنٹ تو آپ نے خود کھلوائے ہیں، اور ان کو یہ آپ نے خود جا کے کھلوائے، یہ آپ ہی کے نام کے اکاؤنٹ تھے. یہ بلکہ جو سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے آپ کو، یا 1-2 بندے اور بھی تھے لیکن آپ خود بھی تھے اس میں، تو ان اکاؤنٹس کو آپ نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیا؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے اب لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جو ہے مجھے نہیں پتا کیسے وہ پالیٹکس سے اب بچیں گے، اور وہ کس طرح سے اب وہ سیاست کر سکیں گے، کس طرح سے وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن سکیں گے. اور یہ اس بات کا اب ان کو ریئلائزیشن ہے، عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے ان کے کچھ میرے قریبی جو ان کے لوگ ہیں اس میں سے کچھ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے اس بات کا کہ میں اب شاید حکومت میں نہیں آ سکتا. تو یہ اگر سازش تھی، تو یہ جو 2 اکاؤنٹس میں جن کی بات کر رہا ہوں، یہ اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تو یہ کس نے سازش کی تھی؟ کیا یہ کسی سازش کے تحت ڈکلیئر نہیں ہوئے یا آپ کی غلطی تھی؟ اور وہی باقی جو چیزیں ساری کچھ ہیں. تو اس لیے سازشی تھیریز ٹھیک ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن صرف سازش کر کے نا، تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے انفارچونیٹلی اپنی پالیٹکس کو، جس طرح اپنی حکومت کے دوران انہوں نے وقت ضائع کیا، چور ڈاکو، دنیا ساری نے کہا بزدار صاحب کو مت رکھیں چیف منسٹر، آپ اچھا سا کوئی چیف منسٹر لے کے آئیں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا. پھر ان کی حکومت چلی گئی، اور حکومت پوری ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کبھی الیکشن نہیں جیتنا تھا. لیکن یہ PDM کی یہ جو ہے ان کی غلطی سی، ان کا بہت بڑا بلنڈر تھا کہ انہوں نے نو کانفیڈنس کر دیا جو ہو گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا، وہ بہت اوپر چلے گئے اور بہت زبردست طریقے سے اوپر چلے گئے. اب لیکن انفارچونیٹلی یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے
وہ اب مجھے پالیٹکس میں ان کے لیے شدید خطرات نظر آ رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ یہ جو کیسز ہیں، جو 2 کیسز خاص طور پہ بتا رہا ہوں، ان کیسز کی جو ہے نا اس میں وہ بچ سکتے ہیں. اور فوج کے ساتھ یہ جو گیپ کی بات ہے، میری ذاتی رائے میں اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی سوچیں اگر عمران خان صاحب ٹھنڈے دل سے، ان کے اپنے وجہ سے یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں. اب سوچ بچار یہ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ان کو یہ سب کچھ ریکور کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. مجھے ویسے یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم.